بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایم اے عربی کوڈ نمبر 45254525 کے تحت پڑھائی جانے والی کتاب تاریخ الادب العربی کے یونٹ نمبر 1 کا تعارف اس لیکچر میں انتہائی مختصر انداز میں پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے یونٹ نمبر 1 کے صفحہ نمبر 7 پر ادب کی تعریف کی ہے کہ لفظ ادب ان الفاظ میں سے ایک ہے جس کے معنی عرب قوم کی زندگی کی ترقی کے ساتھ تیار ہوئے ہیں۔ خانہ بدوشیت کے کردار سے شہر اور تہذیب کے کردار کی طرف اس کی منتقلی ہوئی۔ اگر ہم زمانہ جہالت میں اس لفظ کو دیکھیں تو ہمیں یہ نہیں ملتا شعراء کی زبانوں پر، یعنی شعراء کی زبانوں پر اس کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، بلکہ لفظ ادب کھانے کے لیے پکارنے والے کے معنی میں ملتا ہے۔ کھانے پر دعوت دینے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا، جیسا کہ آگے ایک شاعر کا شعر جو ہے بطور مثال کے پیش کر رہے ہیں۔ اس سے آگے لفظ ادب کی تاریخ بتا رہے ہیں۔ آپ صفحہ نمبر 8 پر فی القرون الثانی سے دیکھیں، اس عبارت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری اور اس کے بعد کی صدیوں میں اس لفظ کا اطلاق عرب شاعری اور خبروں کے علم پر کیا گیا، اور بعض اوقات اس میں وہ تمام غیر مذہبی علم بھی شامل ہو گیا کہ جس نے ترقی دی انسان کو سماجی اور ثقافتی پہلو کے اعتبار سے، اور ہم ابن خلدون تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ ہم اس کا اطلاق تمام مذہبی اور غیر مذہبی علم پر نہ کریں، کیونکہ اس میں علم کی تمام اقسام خاص طور پر علوم البلاغہ اور زبان کے علوم شامل ہیں۔ ومن ثم قال سے کہہ رہے ہیں کہ پھر اس نے کہا ادب عربوں کی شاعری اور خبروں کو حفظ کرنا اور علم کے ہر ٹکڑے یا حصے کو حاصل کرنا ہے۔ پچھلی صدی کے وسط میں اس لفظ کے دو معنی نکلے ہیں، ایک عمومی معنی فرانسیسی کے معنی کے مطابق ہے اور ایک خاص معنی ہے اور وہ یہ ہے کہ ادب وہ معنی کے اعتبار سے فصیح کلام ہے، یا آپ کہیں کہ ادب وہ معنی کے اعتبار سے فصیح کلام جو جذبات سے پھوٹتی ہو، روحوں کو متاثر کرتی ہے، یعنی زبان کا ادب وہ ہے جو اس کے شاعروں اور ادیبوں نے تقریر کے شاہکار نمونوں سے متاثر کیا ہو، جس میں ان کی تصویر کشی شامل ہے۔ آگے صفحہ نمبر 9 دیکھیں، وری الادب فنان رئیسیان، ادب کے دو اہم فن ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، ایک شاعری اور یہ منظوم ہوتی ہے معین اور معروف اوزان پر، یعنی یہ وہ طریقہ ہے جس میں شاعر اپنے جذبات اور احساسات کو موسیقی پر انحصار کرتے ہوئے پیش کرتا ہے۔ نثر سے مراد وہ اسلوب ہے جس میں مصنف اپنے خیالات اور معانی کو پیش کرتا ہے وزن اور قافیہ پر انحصار کیے بغیر، اور اس کی 4 اقسام ہیں۔ پہلی خطابت ہے، عوامی تقریر ہے، دوسری قصہ کہانی ہے، اور تیسری رسالہ پیغام ہے، چوتھی جو ہے المقالہ مضمون ہے۔ اس کے آگے ادب کا تاریخی فائدہ بیان کرتے ہیں کہ ادب کی تاریخ کسی قوم کی زندگی کو بہت متاثر کرتی ہے، کیونکہ زبان اور اس میں موجود پھل یعنی دماغ اور دل، اس پھل سے مراد دماغ اور دل ہے، ان بنیادوں میں سے ہے جن پر لوگ اپنے اتحاد، شان اور فخر کو استوار کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی قوم کو اس کے عظیم وراثت میں ملے ادب اور علوم سے محروم کرتے ہیں اور اس کی ادبی اور قومی روایات کے سیاق و سباق کو منقطع کرتے ہیں تو آپ اسے اس کی خصوصیات کی بنیاد پر اور اس کے اتحاد کے نظام سے محروم کرتے ہیں اور اسے ذہنی غلامی کی طرف لے جاتے ہیں۔ بس یہ جو ہے نا اتنی کافی ہے۔ آگے صفحہ نمبر 10 پر آخر میں خلاصہ کا عنوان ہے، وہ دیکھیں اور اس پہلے جملہ کا ترجمہ سن لیں، یہ ساری بحث کا خلاصہ یہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ زبان کے فنون کی تاریخ وہ کسی قوم کے بچوں کے ذہنوں کی تاریخ ہے
اور اس کے اثرات ان کی روح اور ان کے اخلاق میں شامل ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 11 کو دیکھیں، اب صفحہ نمبر 11 دیکھیں۔ اس پر ہے کہ ادب کی تاریخ کی تقسیم۔ آپ کہہ سکتے ہیں ادب کی تاریخی اعتبار سے تقسیم تو یہ ہے کہ ادبی تاریخ کا ہر قوم کی سیاسی اور سماجی تاریخ سے گہرا تعلق ہے، بلکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں، اس پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اس کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں۔ البتہ پہلی چیز دوسری سے پہلے ہوتی ہے، جس طرح خیال عمل سے پہلے ہوتا ہے اور رائے عزم پر مقدم ہے، اسی طرح ہر سیاسی انقلاب یا سماجی نشاط ثانیہ اسے تیار کرتا ہے اور پھیلاتا ہے۔ ایک فکری انقلاب سب سے پہلے شاعروں کی زبانوں اور اہل علم و قلم کے قلم پر اور ان کے حواس کی طاقت کے باعث نمودار ہوتا ہے۔ ان کے درمیان روح کی پاکیزگی، پھر ان کا اثر اور ترقی تقریر و تحریر کے ذریعے دوسرے لوگوں تک پہنچتی ہے اور انقلاب برپا ہوتا ہے۔ ادب کی تاریخ میں بہت سی تقسیمیں ہیں، آگے یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ ادب کی تقسیم جغرافیائی ماحول کے مطابق ہو سکتی ہے، اسی طرح کہتے ہیں ادب کی تقسیم فنی یا موضوعاتی ہو سکتی ہے، اور یہی ادب کی تقسیم جو ہے یہ زمانی اور عصری تقسیم بھی ہو سکتی ہے ادب کی۔ اختصار کے پیش نظر العصر الجاہلی والی ہیڈنگ جو ہے اسے دیکھیں۔ پہلے نمبر پر ہے قبل از اسلام، یعنی عصر جاہلی دور میں، جو کہ 5ویں صدی عیسوی کے وسط میں یمنیوں سے عدنانیوں کی آزادی سے شروع ہوتا ہے اور 622 عیسوی میں اسلام کے ظہور پر ختم ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 12 کو آگے دیکھیں، اس پر پوائنٹ نمبر 2 جو ہے وہ دیکھیں۔ ابتدائی اسلام کا دور، جسے مخزرمین کا دور کہا جاتا ہے، اور اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم کا دور شامل ہے۔ ان کا نام مخزرمین ادبا اس لیے رکھا کیونکہ انہوں نے اسلام اور جہالت دونوں کا دور دیکھا ہے، دونوں زمانے پائے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اموی دور ہے، جو کہ 40 ہجری میں اموی ریاست کے قیام سے لے کر اس کے زوال تک پھیلا ہوا ہے، سن 132 ہجری تک، یعنی تقریباً 92 یعنی 92 ایئرز پر محیط ہے۔ چوتھے نمبر پر دیکھیں عباسی دور، جو کہ 500 سال سے زیادہ پر محیط تھا۔ عباسی سلطنت کا قیام سن 132 ہجری میں ہوا، اس کا خاتمہ 656 ہجری میں سقوط بغداد کے ساتھ ہوا، اور اس وقت اندلسی ادب تھا۔ 5واں نمبر دیکھیں، وہاں کہتے ہیں زوال کا دور یعنی انحطاط کا دور، یہ جو ہے نا سقوط بغداد سے پہلے شروع ہوا تھا۔ آگے مختصر کر کے چلیں، نمبر 6 پر دیکھیں، جدید نشاط ثانیہ کا دور ہے 6 نمبر پر۔ وہ یہ ہے کہ جو 19ویں صدی کے اوائل میں شروع ہوا، جب مشرق نے مغرب سے رابطہ کیا، اور یہ جاری ہے اب تک۔ آگے صفحہ نمبر 13 کو دیکھیں، جزیرہ نما عرب۔ ایشیا کے جنوب مغرب میں عرب ممالک واقع ہیں، اور یہ اس لفظ کے روایتی معنوں میں کوئی جزیرہ نہیں ہے، یعنی جزیرہ نما عرب جو ہے، جو ہم عرب کا جزیرہ نما کا معنی کرتے ہیں، یہ روایتی معنوں کے اندر یہ جزیرہ نہیں بنتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے شمالی حصے کو پانی نہیں گھیرتا، لیکن قدماء سے تسامح ہوا اور اسے جزیرہ نما عرب کہہ دیا، وہیں سے پھر آگے جزیرہ نما عرب چل پڑا۔ اس کی سرحد شمال میں صحرائے فرات اور شام، اور مشرق میں خلیج عرب اور عمان سے ملتی ہے، جنوب میں بحر ہند اور مغرب میں بحیرہ احمر سے ملتی ہے۔ آگے دیکھیں، جو عرب جغرافیہ دانوں نے اسے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حجاز، اس پہاڑی سلسلے کا نام ہے جو شمالی یمن، یہ اس پہاڑی سلسلے کا نام ہے جو شمالی یمن سے لے کر صحرائے شام کے مضافات تک پھیلا ہوا ہے۔ اس میں انتہائی گرمی ہوتی ہے، کم بارش والی اور بنجر زمین ہے۔ بعض علاقوں میں جہاں موسم معتدل ہے اور زمین اچھی ہے، جیسا کہ طائف میں ہے، اسی طرح کچھ علاقوں میں
اچھی بھی زمین بھی ہے، موسم بھی معتدل ہے۔ اس کے مشہور شہر جو ہے وہ مکہ، یثرب جسے پرانا نام یثرب تھا، اب مدینہ المنورہ ہے، اور طائف ہے۔ آگے تہامہ ہے جو کہ حجاز کے مغرب میں نشیبی ہے، انتہائی گرم ہے، کم بارش اور کم نباتات والی سرزمین ہے۔ آگے نجد ہے، یہ حجاز کے مشرق میں اونچا حصہ ہے اور یہ وادیوں اور نخلستان سے متصل ہے، زراعت کے لیے موزوں ہے اور یہ جزیرے کے بہترین علاقوں میں سے ایک ہے۔ صحت بخش آب و ہوا ہے، اس کی آب و ہوا اس کی صحت بخش ہے۔ صفحہ نمبر 14 دیکھیں۔ اور نجد کا سب سے خوبصورت ماحول ہے، خاص طور پر موسم بہار میں، جب اس کی زمین گھاس سے مزین ہو جاتی ہے۔ اختصار کے پیش نظر یمامہ کو دیکھیں۔ یمامہ نجد اور یمن کے درمیان کی سرزمین یمامہ ہے۔ یمن، آگے یمن ہے کہ جس کی زمین سمندر کے کنارے پر نیچی ہے، سمندر کے کنارے پر اس کی زمین کی سطح نیچی ہے اور اندرون ملک اونچی ہے۔ بحر احمر اور بحر ہند اور بحیرہ احمر پر اپنی نگرانی کی وجہ سے، یعنی یمن کی نگرانی کی وجہ سے، اس کے اندر ایک معتدل آب و ہوا ہے، وافر بارش اور زرخیز مٹی موجود ہے اس میں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ڈیم بنائے، انہوں نے پانی کو ذخیرہ کیا اور ایک قدیم تہذیب قائم کی یمن نے۔ اس کے مشہور شہر معارب ہے، صنعاء ہے، نجران اور عدن ہے۔ ان حصوں کے علاوہ ایک وسیع صحرا ہے جو جزیرے کے وسط میں پھیلا ہوا ہے اور یہ مختلف نوعیت کا ہے۔ بعض مقامات پر ریت نرم ہوتی ہے جس میں پاؤں دھس جاتے ہیں، اور کبھی سخت زمین ہوتی ہے یا کالے پتھر جیسے جل چکے ہوں، اس طرح کا رنگ ہے ان کا۔ صفحہ نمبر 15 پر اہل الجزیرہ دیکھیں۔ یہاں پر جزیرہ کے لوگوں کے عنوان سے انہوں نے جو ہے عرب جزیرہ کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ عرب جزیرہ نما عرب میں زمانہ قدیم سے آباد ہے۔ عرب لوگ جو ہیں، جزیرے کے لوگ جو ہیں، جزیرہ نما عرب میں زمانہ قدیم سے آباد ہیں۔ ان میں سے بعض نے شہریت اختیار کی اور یمن کے لوگوں کی طرح شہروں میں رہائش اختیار کی، یعنی شہری زندگی گزاری، اور ان میں سے بعض نے صحرا میں چراگاہوں کے ذریعے نقل و حرکت اور سفر کی زندگی بسر کی، اور انہی کو اعراب بھی کہتے ہیں، دیہاتی، بدو کہتے ہیں۔ زیادہ تر جزیرہ کے رہنے والے قبائل تھے، ہر قبیلہ خاندانوں پر مشتمل تھا اور اس کا اپنا لیڈر ہوتا ہے جو ان کے درمیان حکومت کرتا تھا، اس کے مطابق جو ان کے رواج تھے، یعنی اس کے مطابق وہ حکومت کرتا تھا جو ان کے رولز تھے قبائل کے۔ آگے والنسابون سے دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں، ماہرین نسب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عرب دو اصلوں کی طرف لوٹتے ہیں جن سے قبائل نے شاخیں نکالی تھیں۔ پہلے نمبر پر عرب شمال ہے، شمالی عرب ہے۔ اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے عدنان کے حوالے سے شمال کے عربوں کو عدنانی کہا جاتا ہے، اور وہ دو بڑی قوموں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ربیعہ قوم ہے جن میں سب سے مشہور قبائل ہیں، بکر اور تغلب اور مزر کے لوگ ہیں، اور ان کے قبیلوں میں سب سے نمایاں قریش اور کنانہ، اسد، قیس اور تمیم ہے۔ جنوب کے عربوں کو قحطانی کہا جاتا ہے اور وہ دو بڑی قوموں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اختصار کے پیش نظر آگے صفحہ نمبر 16 کو دیکھیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو دیکھنے سے بھی سمجھ آ جائیں گی، اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ بالخصوص یا خاص طور پر آپ کو پڑھانا ضروری نہیں ہے میرے خیال سے، اس لیے صفحہ نمبر 16 دیکھیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ عرب دو بڑی بنیادوں کی طرف لوٹے جن سے تمام قبائل نکلے، ان میں سے ایک عدنان ہے جو کہ شمال کے عربوں کے پردادا ہیں، اور وہ اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام سے پیدا ہوئے، اور شمال کے عرب دو عظیم قوموں پر مشتمل ہیں، اور پھر ہر ایک قبیلہ کی اپنی شاخیں ہیں، جیسا کہ آپ کنٹینٹ میں دیکھ رہے ہیں، ان کے قبائل، ان کی شاخیں لکھی ہوئی ہیں، یہیں سے دیکھ لیں۔ جیسا کہ اوپر بتایا ہے کہ عرب دو بڑی بنیادوں کی طرف لوٹے جن سے تمام قبائل نکلے تھے، ان میں سے ایک تو تھا اپنا شمالی عرب اور دوسرا ہے قحطان۔
جو کہ جنوب کے عربوں کے دادا ہیں، یعنی ایک شمالی عرب ہو گئے، دوسرے جنوبی، اور جنوب کے عرب دو عظیم قبیلوں پر مشتمل ہیں، اور پھر ہر ایک قبیلہ کی اپنی شاخیں ہیں، جیسا کہ آپ کنٹینٹ میں دیکھ رہے ہیں، ذرا غور کر کے انہیں یاد کر لیجئے۔ آگے صفحہ نمبر 18 کو دیکھیں، عربی زبان کا ظہور اور اس کی اصلاح کے مراحل جو ہے ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یاد رہے عربی عبارت کو نظر انداز کر کے میں اس صفحہ کا خلاصہ عرض کروں گا وقت کے پیش نظر، تاکہ لیکچر جو ہے وہ زیادہ طویل بھی نہ ہو، طلبہ کو اکتاہٹ بھی نہ ہو، اور طلبہ کم وقت پر ہو، طلبہ جو ہے اس سے زیادہ مستفید ہو سکے۔ اس لیے عربی عبارت میں ریڈ بھی نہیں کرتا، تاکہ ہمارے طلبہ کا جو ہے وقت بچایا جا سکے، وہ اکتاہٹ کا شکار نہ ہو، اور تھوڑے وقت کی ویڈیو تیار ہو سکے۔ آگے دیکھیں جی، اب اس میں کہتے ہیں عربی زبان سامی زبانوں میں سے ایک ہے۔ جب سامی چلے گئے اپنے آبائی وطن سے افرادی تعداد میں اضافے کی وجہ سے، جب ان کی نسلیں پھیلی پھولیں، لوگوں میں اضافہ ہوا، تو اپنے وطن کو چھوڑ کر انہوں نے ہجرت کرنا شروع کی، تو ان کی زبان میں اختلاط اور اشتقاق کے ساتھ ساتھ زمانہ گزرنے کی وجہ سے سامیوں میں بولا جانے والا ہر لہجہ ایک الگ اور مستقل زبان بن گیا۔ چونکہ عربی بھی ایک سامی زبانوں کی میں سے ایک زبان تھی، تو جب ہر لہجہ ایک مستقل زبان بن گیا تو عربی بھی ایک مستقل زبان بن گئی۔ اب اس صفحہ کے بنیادی مفہوم کے طور پر اتنا کافی ہے، پورے صفحہ کو ہمارا پڑھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں بیان کی جا رہی جسے ہم ود ڈیٹیل ڈسکس کریں۔ اور اسی طرح آگے صفحہ نمبر 19 اور 20، اگرچہ 19 اور 20 اسی یونٹ کا حصہ ہے، لیکن ان میں ایسی کوئی بات بیان نہیں ہو رہی جس کی ہم نے اپنے اس لیکچر میں اوپر وضاحت نہ کی ہو۔ اس لیے میرے خیال میں ان دو صفحات کو بیان کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر وہی چیزیں ہیں جو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق ہیں، اور جنوبی عرب اور شمالی عرب کے متعلق ہیں، مین کانسیپٹ بنیادی مفہوم جو ہے ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں، اس لیے میرے خیال سے مزید اس پر بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ اور آخر کے اندر ہمیشہ کی طرح میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بشری تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہیں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ اس کے بارے میں مجھے مطلع کر دیں، تاکہ میں اس کے اندر اصلاح لاؤں اور مزید بہتری جو ہے وہ لائی جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔